نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ اب آئیے بابا ہاشمی مہاراج کی سنہ عیسوی 2007 میں ہوئی ایک تقریر کی جھلکیاں سماعت فرمائیں۔ سادھو سنتوں نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء اسلام نے آپ کی دشا بدلی۔ اولیاء اسلام کے ساتھ سادھو سنتوں کی بھی تعریف کر رہا ہے اور اللہ کے ولیوں اور کافروں کے پیشواؤں کو ایک ہی درجے میں رکھ رہا ہے۔ اسلام بھی ایک نیا دھرم ہے، اس لیے یہ کسی دھرم کا ورودھی نہیں، کسی دھرم کا دشمن نہیں، بلکہ ہر دھرموں کے گنوں کو لیتا ہوا آج کے یگ کی آوشکتاؤں کی پورتی کے لیے نئے گن لیے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، اسلام ہرگز نیا مذہب نہیں، یہ وہ مذہب ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالی نے اپنے کلام مقدس میں کیا ہے۔ ارشاد ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ سورہ آل عمران آیت 19۔ اسلام یقیناً ایسا مذہب ہے جس میں تمام تر خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، اور دیگر دھرموں میں اگرچہ ایک دو یا چند خوبیاں ہیں تو وہ بھی اسلام کی خوبیوں سے لی گئی ہیں، اس لیے کہ دیگر دھرموں میں کوئی نہ کوئی ایسی برائی یا خرابی ہے جو تمام اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسلام کے اصول و قوانین عین فطرت کے مطابق ہے، اور دیگر دھرموں کے قوانین کبھی تو انسانیت کو غیر اخلاقی کام کی طرف لے جاتے ہیں تو کبھی ظلم و بربریت کا درس دیتے ہیں، اور اسلام کسی مخالف یا باطل دھرم کی خوبیوں کا محتاج نہیں، بلکہ اس کے اندر خود تمام خوبیاں موجود ہیں۔ یہ کہنا کہ اسلام کسی دھرم کا ورودھی نہیں، کسی دھرم کا مخالف نہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے، جبکہ ہمارا کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام تمام باطل مذاہب کا رد کرنے والا اور ان کا مخالف ہے۔ کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہیں سے تمام جھوٹے دھرموں کا رد ہو گیا، تمام برے مذاہب کی مخالفت ہو گئی۔ جو دھرم باطل ہیں یا فاسد ہیں، اسلام ان کو باطل اور غلط مانتا ہے، اور باطل کو باطل ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ انسان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ باطل کو باطل، غلط کو غلط کہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام کسی دھرم کا مخالف نہیں یقیناً گمراہی ہے۔ اسی لیے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیول مسلمانوں کے پرافٹ نہیں ہیں، تم ٹھیکیدار نہیں ہو، فالوور بنے رہو، تم فالوور بنے رہو، تمہارا نبی سب کے لیے ہے۔ اہل اسلام و کفار کے درمیان اللہ تعالی کی ایکتائی کو مان لینے کے بعد سب سے بڑا اختلاف نبی و رسول کو نبی و رسول ماننے کا ہے، بلکہ اصل اختلاف ہی یہی تھا کہ تم رسول کو مانو، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات و ارشادات کو تسلیم کرو، لیکن کفار نے نہیں مانا اور نبی کو نبی نہیں جانا، رسول کو رسول نہیں مانا۔ ان کفار کا نہ ماننا صرف اور صرف اس لیے تھا کہ اگر ہم نبی کو نبی یا رسول کو رسول مان لیں گے تو پھر ہمیں ان کی تعلیمات اور فرمان پر چلنا ہوگا، جو در حقیقت اللہ تعالی ہی کی تعلیمات ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو اپنے جھوٹے خداؤں اور بتوں کو چھوڑنا پڑے گا، صرف ایک معبود حقیقی کو ماننا ہوگا۔ تو یہ سب بھلا ان کافروں سے کب ممکن تھا؟ یقیناً ہمارے نبی پوری کائنات کے لیے نبی ہیں، پروفٹ ہیں، لیکن ماننے والے صحیح الاعتقاد ہیں اور نہ ماننے والے بدترین بدبخت کفار ہیں۔ اگر کفار ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مان لیں تو پھر کافر کیوں رہیں، مذہب اسلام سے کیوں نکل جائیں؟ معلوم ہوا کہ نبی تو ساری کائنات کے لیے ہیں، لیکن دل و جان سے ان کی تصدیق کرنے والے صرف مومن ہیں۔ اس لیے تم سنکیرتا چھوڑو، چھیتریتا سے اوپر آؤ، جات پات کا بھید بھاؤ مٹاؤ،
इंसान बनो, क्योंकि मेरा नबी पशुओं के लिए नहीं आया है, मानव के लिए आया है। अबे जब तुम इंसान नहीं बनोगे तो हिंदू मुसलमान कहां से बनोगे? माज़ अल्लाह, ये कहना कि जब तुम इंसान नहीं बनोगे तो हिंदू मुसलमान कहां से बनोगे, इससे ये मतलब नहीं निकलता कि जैसे मुसलमान बनना अच्छाई है वैसे ही हिंदू बनना भी अच्छाई है। यानी हिंदू धर्म और इस्लाम को बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। माज़ अल्लाह। और ये जो कहा कि जात पात का भेदभाव मिटाओ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी बातिल धर्म को बातिल न कहो, उनके अकायद मालूम करके उनकी हकीकत जानने को शक में पड़ना बता रहा है। हालांकि हर इंसान पर फर्ज है कि मुसलमान को मुसलमान माने और काफिर को काफिर माने, ये जरूरियात दीन से है। मगर मौलवी हाशमी इससे मना कर रहा है, ये कहकर कि जात पात का भेदभाव मिटाओ। मौलवी हाशमी ये कहना चाहता है कि सबके साथ मजहबी व गैर मजहबी दोस्ती व मेल जोल रखो। हालांकि हिदायत गुमराही से बहुत ही अरफा व आला है। आपसी मोहब्बत और इत्तेहाद व इत्तेफाक सिर्फ मुसलमानों से हो सकता है। अल्लाह ताला ने एतिकाद व ईज़ान के एतबार से मुशरिकों और काफिरों को नजस यानी नापाक फरमाया है। इरशाद हुआ, इन्नल मुशरिकीना नजस। अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान और कुफ्र, हिदायत व गुमराही के दरमियान साफ फर्क बयान फरमाया। इरशाद हुआ, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य, पारा 3, बेशक हक राह साफ जुदा हो गई गुमराही से। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले ईमान और कुफ्र देखेंगे, फिर अगर ईमान वाला है तो भेदभाव मिटा देंगे, वरना शरई वजूह की बुनियाद पर चाहे कोई हो उससे भेदभाव किया जाएगा। और मौलवी हाशमी का यह कहना कि क्योंकि मेरा नबी पशुओं यानी जानवरों के लिए नहीं आया है, इंसानों के लिए आया है, ये जुमला यकीनन किसी जाहिल ही का हो सकता है जो इस्लाम के इजमाई अकीदे पर कदगन लगाकर अपने मकसद बद को हासिल करना चाहता है। खास तौर पर हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी कायनात और मखलूक के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। बाज मखलूक को इससे खारिज करना किसी नाबलद और जाहिल की नापाक समझ है, जबकि हुजूर पाक अलैहि तहियत व सना ने फरमाया, इन्नी उर्सिलतु इलल खल्क़ काफ़तन व खुतिमा बियन नबिय्यून, बेशक मैं तमाम मखलूकात के लिए रसूल बनाकर भेजा गया और मुझ पर नबियों का इख्तिताम हुआ। लिहाजा सिर्फ इंसानों से खास करना कि नबी सिर्फ इंसान के लिए आया है बदाहतन बातिल है, और कौल रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाना है। अल्लाह ताला ने सबके लिए भेजा, तो कौन है कि कहे सिर्फ इंसान के लिए है। और इंसान के लिए खास करना गोया जिन्नात वगैरह को भी खारिज कर देना हुआ, जबकि सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए, इसी तरह कौम जिन के लिए भी आप रसूल बनकर तशरीफ लाए। सबके लिए वो रहमत बनकर गए। सैयद, शेख, मुगल, पठान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, रेड़िया, यादव, गुरमी, जाट, सबके लिए रहमत। माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह। हिंदुओं की एक एक बिरादरी का नाम इस तरह गिनाया जा रहा है जैसे वही रहमत के सबसे बढ़कर मुस्तहिक हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस आयत में पूरा आलम दाखिल है, लेकिन रहमत तो दर हकीकत मुसलमानों और मानने वालों पर है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहमत होने की वजह से कुफ्फार और मुशरिकीन अज़ाब आम से बच जाते हैं कि हुजूर पाक के रहमत होने के सदके से उम्मत मोहम्मदिया पर पिछली उम्मतों की तरह अज़ाब आम नाजिल न होगा। ये इस उम्मत के लिए रहमत है, लेकिन इसी ज़िम्न में इस उम्मत के कुफ्फार और मुशरिकीन अज़ाब आम से बच जाते हैं, और यही इन कुफ्फार के लिए रहमत है। वरना तो नबी करीम और सहाबाए किराम की सिफत कुरान मजीद में यूं बयान की गई, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं
اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. سورہ فتح آیت 29. اسی بھارتیہ سنسکرتی، اسی ہندو مانیتاؤں کے انوسار، اسی تلسی کیرت رامائن کے آدھار پہ ایک واقعے کی طرف آپ کا اشارہ شارٹ میں لے جاؤں گا، کیونکہ وہ تفصیل آپ سب جانتے ہیں کہ جب سادھو کا روپ دھارن کر کے راون نے ہندو مانیتاؤں کے انوسار مریادا پروشوتم رام کو یا بھاگنی سیتا جی کا اپہرن کیا، یہ اتیاچار تھا جو لنکیشور نے کیا، یہ اتیاچار تھا جو ایک راجا نے کیا کہ کسی کی اردھانگنی کو، کسی کی بیوی کو دھوکہ دے کر کے طاقت سے اٹھا لے جانا پاپ ہے. یہ راون کا اہنکار تھا جس نے اسے پاپی بنایا، لیکن یہ رام کا ادھیکار تھا کہ سیتا ہرن کو بھولے نہیں، بلکہ یہ پاپ جس نے کیا ہے اس کی لنکا میں گھس جائیں اور سیتا کو واپس لانے کا جو ان کا مول ادھیکار تھا اسے پا جائے، چاہے اس کے لیے لنکا دہن کرنا پڑے. اتہاس ساکھی ہے، ہمارے سادھو سنتوں نے ہمیں بتایا ہے، تلسی کیرت رامائن میں اس کا پورا وشلیشن ہے کہ گئے سفلتا پوروک انہوں نے سرکشت اور پوترتا بھنگ ہوئے بغیر سرکشت اردھانگنی کو واپس لائے، پر پورے لنکا کو آگ لگا دی گئی. اسے ہم لنکا دہن بھی کرتے ہیں اور اسی کی یاد منانے کے لیے راون دہن ہر سال کرتے ہیں. آگ ہی لگا کر کے ہم برائی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں کہ ہم برائی کو آگ لگاتے رہیں گے. تو برا بنانا یہ ہمارے دھن کا کام نہیں تھا، یہ تو ہماری برائی خود اپنی تھی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر دریودھن یدھشٹھر کا حق نہ مانے، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، اتہاس کا پنہ ہے، دریودھن اور دھرتراشٹر یدھشٹھر اور ارجن کا حق نہ مانے تو شری کرشن کہتے ہیں طاقت سے لے لو، کیونکہ مول ادھیکاروں کو طاقت سے واپس لانا نہ گیتا ویرودھی ہے نہ رامائن ویرودھی. راون، سیتا یا رام کے واقعات سے دلیل پکڑنا بالکل غلط بات ہے. حق و دین اسلام کی حمایت و استحکام کے لیے ایسوں کے واقعات لینا جو کہ یقیناً صرف وہم یعنی خیالی داستان اور بت پرستی پر موقوف ہیں، اور ایسے ایسے من گھڑت واقعات ان سے منسوب ہیں کہ ادنا عقل والا بھی اسے بالکل رد کر دے گا. یہ سب واقعات کیسے من گھڑت اور خلاف عقل و قیاس ہیں، اس کا اندازہ ایک کتاب ہندوؤں کے اوتار از لالا بال کش بترا ابر مطبوعہ خدا بخش لائبریری پٹنہ کو پڑھنے سے لگایا جا سکتا ہے. اپنے دین کی دلیل جس سے بھی حاصل کریں گے تو پہلے اس شخص یا اس کے دھرم کو جانچ لیں گے، پھر اپنی دلیل لیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے پہلے دیکھ لو جس سے اپنا دین حاصل کرتے ہیں. یہ کفار و مشرکین یقیناً یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے ایک گروہ ہیں، اور یہود و نصارہ سے دلیل لینے اور ان کے واقعات بیان کرنے کی منائی حدیثوں میں صاف طور پر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحدثوا عن الیہود، یعنی یہود و نصارہ کی باتیں بیان نہ کرو، ان سے حدیث کی روایت نہ کرو. مشکات شریف. مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولوی ہاشمی کے نزدیک انبیاء و اولیاء کے واقعات اور سیتا و رام کی داستان میں کوئی فرق نہیں. قرآن کا ارشاد ہو یا گیتا کی باتیں، ان کے نزدیک تقریر میں کسی کا بھی ذکر کرے جائز ہے. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولوی ہاشمی میاں کے دل میں ہندوؤں کے مذہبی رہنماؤں کی کتنی عقیدت ہے کہ ان کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ سیتا کی بجائے سیتا جی کہا،
اور رام کا ذکر بھی بڑے ادب کے ساتھ کیا اور کہا کہ رام کا ادھیکار تھا کہ سیتا ہرن کو بھولے نہیں۔ کرشن کا ذکر کیا تو کہا شری کرشن کہتے ہیں، اور سادھو سنتوں سے کتنی اپنائیت ہے کہ کہا ہمارے سادھو سنتوں نے ہمیں بتایا ہے، اور ہندوؤں کی بولی بولتے ہوئے کہا کہ اسی کی یاد منانے کے لیے ہم راون دہن ہر سال کرتے ہیں۔ یہ پراچین دھرم کے میں نے اداہرن دیے ہیں جو گیتا میں، وہ پراچین دھرم کا میں نے اداہرن دیا جو رامائن میں، اس کو ہمارے ہندو بھائی بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ پراچین دھرم یعنی پرانے باطل مذہبوں سے اسلام پر مثال پیش کرنا، مطلب یہ نکلتا ہے کہ اسلام ان دھرموں کے بعد ہے، حالانکہ یہ بالکل بے دلیل اور غلط بات ہے، کیونکہ مذہب اسلام سے پہلے کوئی بھی دھرم نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام دنیا میں مذہب لے کر آئے، اور وہ مذہب یقیناً اسلام ہی تھا، اور اس کے سوا کوئی دھرم یا کوئی مذہب اس وقت دنیا میں نہیں تھا۔ تو ظاہری طور پر بھی ثابت ہے کہ سب سے پرانا وہ پہلا مذہب اسلام ہی ہے۔ اگر وہ مکہ دہن کرتے تو بھی اچت تھا، وہ مکہ دہن کرتے تو یہ ان کا ادھیکار تھا۔ لنکا دہن اگر صحیح ہو سکتا ہے تو مکہ دہن بھی صحیح ہوتا، مگر وہ سناتن دور کی بات تھی کہ لنکا دہن نہیں کیا جائے گا تو برائی کی ہمت بڑھ جائے گی، مگر یہ نوینتم دور کی بات ہے کہ چھما کر دیا جائے گا تو مانوتا جاگ جائے گی، انسانیت جاگ جائے گی۔ سمے کے انوکول نرنے لینا پڑتا ہے، صحیح وہ بھی تھا، صحیح یہ بھی ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، صحیح وہ بھی تھا، صحیح یہ بھی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مکہ دہن کرتے تو صحیح تھا۔ دہن کرنا یعنی آگ لگا کر جلا دینا، خاکستر کر دینا، کسی گاؤں یا ملک کو آگ لگا کر مکمل طور پر ختم کر دینا، ایسا کرنا شریعت اسلامیہ میں ہرگز جائز نہیں، کیونکہ آگ لگا دینے کی صورت میں ہر طرح کی چیزیں جل جائیں گی، عورتیں ہوں یا بچے، بوڑھے ہوں یا کمزور، مزدور ہو یا غلام، پھلدار درخت ہو یا سبزہ و باغ، تمام چیزیں آگ لگانے کی صورت میں برباد ہو جائیں گی۔ جب اسلام و پیغمبر اسلام کا حکم یہ ہے کہ تعذیب بالنار مخلوق کے لیے حرام ہے، یعنی کسی کو جلا کر سزا دینا جائز نہیں، حضور پاک نے ارشاد فرمایا تعذیب بالنار اللہ عز و جل کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح اسلام کی آخری تدبیر جہاد میں بھی آداب جہاد میں سے یہ چند احکام تمام مجاہدین کے لیے لازم و ضروری تھے، مثلا عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، گھروں کو یا کسی چیز کو آگ نہ لگائی جائے، پھلدار درخت کو نہ کاٹا جائے، بھری پوری کھیتی کو برباد نہ کیا جائے وغیرہ۔ لہذا یہ کہنا کہ مکہ دہن صحیح ہوتا بالکل غلط بات ہے۔ ہندو غلطی کرے تو مولانا صاحب پھٹوا دے، بہت غلط ہے۔ یہ باپ رے باپ، پنڈت جی نے ایسا کیسے کہہ دیا کر دیا، اور جب کوئی مولوی ویسے ہی غلط کرے چلے تو یار اپنا آدمی یہ سنبھالتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنی دلیری سے علماء اسلام پر طنز کیا جا رہا ہے اور انہیں مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شریعت مطہرہ میں ہرگز یہ اصول و قانون نہیں کہ جب کوئی مولوی یا مفتی غلط کام کرے تو وہ غلط نہ ہو، بلکہ جو بھی کرے چاہے مومن ہو یا ہندو، پنڈت ہو یا کافر، غلط کو غلط کہا جائے گا۔ مولوی ہاشمی کا اس طرح بیان کرنا در حقیقت اپنے مذہب کا مذاق اڑانا ہے، جو سخت گمراہی کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کا ولی جماعت نہیں بناتا، کوئی بھی سادھو سنت سنگٹھن نہیں بناتے۔ خواجہ صاحب اکیلے، نظام الدین محبوبی رائی اکیلے، 14 سال کا بنواس اکیلے، لوگ ملتے جائے کارواں بنتا جائے مگر نکلا اکیلے۔
इमाम हुसैन चल पड़े अकेले। अब शेर अकेला ही निकलता, ये दीदा जो है ये जमात बना के निकलता। दीदरों से अपने देश को बचाओ। बाबा हाशमी महाराज, बाबा हाशमी महाराज, बाबा हाशमी महाराज। माज़अल्लाह, कैसी गुमराही और शर्म की बात है कि मौलवी हाशमी मियाँ औलियाए किराम बल्कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बराबरी में साधु संतों और 14 साल के बनबास यानी हिंदुओं के पेशवा राम का जिक्र कर रहे हैं और सबकी एक साथ तारीफ करते हुए शेर का लक़ब दे रहे हैं, जबकि साधु संत और राम हरगिज तारीफ के लायक नहीं। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला के वली जमात ही बनाते हैं और इसीलिए औलिया अल्लाह के गिरोह को विलायत व कुतबियत मिलती है ताकि ये जमात बनाए। गर्चे जाहिर में नजर आता है कि अकेले हैं, लेकिन जब कहीं उतरते हैं तो जमात लेकर उतरते हैं और जमात बनाने ही के लिए तबलीग में मसरूफ होते हैं। हमारा जिहाद से ताल्लुक है, फसाद से नहीं। और फसाद को जिहाद बनाना महाभारत का अपमान है, करबला की तौहीन है, बदरोहुन खैबरो खंदर का मजाक है। हमारे बुजुर्गों ने जिहाद किया, मगर लालच में नहीं, सत्ता के लोभ में नहीं, मानवता के हित में किया, स्वामी के आदेश पर किया, अपने पूज्य के कहने पर किया। पहले महाभारत का जिक्र किया, उसके बाद करबला व बद्र व खैबर व खंदक का। हिंदुओं की दास्तान महाभारत के बराबर करबला व बद्र व खैबर व खंदक का जिक्र किया, जबकि महाभारत की कोई सनद नहीं और वो कोई हक की लड़ाई नहीं, जबकि इस्लाम की ये लड़ाइयाँ हक के लिए लड़ी गईं और ये फर्जी दास्तानें नहीं बल्कि हकीकी वाकयात हैं। और ये जो कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जिहाद किया, इससे जाहिर होता है कि महाभारत की दास्तान में हिंदुओं के जो पेशवा हैं वो हाशमी मियाँ के भी बुजुर्ग हैं और उन्होंने भी जिहाद किया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, जामे मस्जिद के मुल्ला का नहीं। तो मुल्लाओं की बात क्यों सुनते हो? अल्लाह की सुनो, उसके रसूल की सुनो, नबी की सुनो, वली की सुनो। अपने पाबंदियों की कमी है क्या? इस्लाम जब अल्लाह अज़्ज़ व जल का पैगाम है तो ये पैगाम अगर कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम बयान करे तो दर हकीकत अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही का बयान व पैगाम है। और इमाम व उलमा उलुल अम्र के तबका में आते हैं, लिहाजा अगर उलमा व इमाम अल्लाह व रसूल के पैगामात बयान करें तो भी वाजिबुल इताअत हैं। लिहाजा ये कहना कि तुम मुल्लाओं की क्यों सुनते हो सख्त गुमराही है। एक बात अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए कि बाबरी मस्जिद धार्मिक मसला नहीं है, जमीन का मसला है, इसमें स्वामित्व की समस्या है। और एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी भी छीनी हुई जमीन पर ताकत से मस्जिद बना दी जाए तो इस्लाम की नजर में वो मस्जिद ही नहीं है। अच्छा लगे कोई बुरा लगे, हम भी संत कबीर की तरह दोनों की गाली सुनने को तैयार, सत्य बोलेंगे, चाहे मुसलमान रूठ जाए चाहे हिंदू रूठ जाए, मगर वो न रूठे। तुम रूठियो तो गजब हो जाए, सब रूठे पर तुम ना रूठियो, तुम रूठियो तो गजब हो जाए। हमारा मालिक हमसे रूठेगा तो छीनी हुई जमीन पर, गसब की हुई जमीन पर, किसी दूसरे की जमीन पर, ये जमीन किसकी है? क्या मैं बोल रहा हूँ? नगर निगम की है। इस पे मस्जिद बनाओगे मस्जिद हो जाएगी सब क्या? मसला सबको मालूम है, फिर झगड़ा कराएगा। काश मौलवी हाशमी ने बोलने से पहले सोचा होता कि क्या कह रहा है। बाबरी मस्जिद का मसला मजहबी व शरई मसला है और ये जमीन का मसला नहीं है, इसलिए कि बाबर ने जब मस्जिद बनाई
تو اپنی زمین پر بنائی تھی، نہ کہ غصب کی ہوئی زمین پر۔ دوسری بات یہ کہ اتنے برسوں سے بہت چھان بین کی گئی، مگر ہرگز وہاں کوئی مندر کا ثبوت نہیں ملا، اور نہ کوئی یہ ثابت کر سکا کہ بابری مسجد مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی۔ مولوی ہاشمی کا یہ کہنا کہ کسی بھی چھینی ہوئی زمین پر طاقت سے مسجد بنا دی جائے تو اسلام کی نظر میں وہ مسجد ہی نہیں ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بابری مسجد چھینی ہوئی زمین پر بنائی گئی ہے، جبکہ یہ ہرگز صحیح نہیں، اور یہ ہندوؤں کی بولی ہے، اور کسی مسلمان کا ہرگز ایسا کہنا نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مولوی ہاشمی میاں بابری مسجد کے معاملے میں ہندوؤں کی طرفداری کس طرح کر رہے ہیں۔ محترم برادران اہل سنت، یہ پیغام ہر سنی تک پہنچائیں کہ رضوی اشرفی اختلاف نہ کل تھا نہ آج ہے، بلکہ یہ سب انتشار مولوی ہاشمی وغیرہ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے پیدا کیا تھا اور سنیوں کو آپس میں لڑایا تھا۔ مولوی ہاشمی اور عبید اللہ خان اعظمی وغیرہ نے ہندو دھرم کی حمایت کر کے اپنی گمراہی کا ثبوت دے دیا ہے، جو اسی سی ڈی کے دوسرے ٹریک میں آپ نے سن لیا ہوگا۔ لہذا ان کے پروگرام کروا کر، تقریریں کروا کر اور انہیں نذرانے دے کر ان کے گناہ میں شریک نہ بنے۔ اگر کہیں ان کا جلسہ ہو تو صرف یہ دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بھی منع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ انہی میں سے ہے۔ لہذا ہرگز ان کی تقریر کو سننے کے لیے نہ جائیں۔